اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ اسٹارٹ کریں ہم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں ہم نے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 15 روزے ہو چکے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایگزاشن کے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ ایکسیلریٹ کیا تھا، بہت زیادہ کوشش محنت کر لی، اب ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں اب تھکان ہو رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو بریک چاہیے، لیکن دماغ میں خیال ہے کہ تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں، کیسے رک سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی حفظ کر رہا ہے اور اس کے لیے حفظ بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے کہ 4 پیجز تو روز یاد کرنے ہی ہیں۔ کوئی ہے جو عربی سیکھ رہا ہے، لیکن عربی سیکھتے سیکھتے ایک دن میں 4 لیسنز لینے ہیں، ایک دن میں 3 گھنٹے پڑھنے ہیں، وٹ ایور اٹ از۔ آئی نو ٹیچرز جو بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں اور 2 گھنٹے بچوں کو چھٹی ہی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں ارد گرد سپارہ پڑھنے جاتے ہوئے سب سے زیادہ روتے ہیں بچے، یا آپ وہاں پہ کچھ ویلیویبل ان کو دے رہے ہوں تو وہ رک جائیں گے، لیکن اگر 2 گھنٹے اسے صرف بیٹھنا ہی ہے اور ایک صفحہ ہی یاد کرنا ہے جو اسے 10 منٹ میں یاد ہو گیا ہے، تو باقی کا سارا ٹائم وہ بیٹھ کے یہی سوچے گا کہ میں کیوں ہوں یہاں پہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کی زندگی مشکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ جب آپ کے پیرنٹس آپ کو اسکول بھیج رہے ہیں، آپ کو سپارہ پڑھنے بھیج رہے ہیں، آپ کو حفظ کروا رہے ہیں، عربی سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ پروسیس مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہماری زندگی سخت کرنا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، آپ کو مسلز بلڈ کرنے ہیں، آپ کو جم جا کے ٹرین کرنا پڑتا ہے، آپ کو کھانا بنانا سیکھنا ہے، شروع میں ہاتھ جلتے ہیں، آپ رمضان میں کام کر رہے ہیں، ہاتھ جل رہے ہیں۔ کوئی بھی کام دنیا کا مشکل ہے، آپ کو ڈگری چاہیے ایف اے کی، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو صبح شام پڑھنا پڑ رہا ہے یا نہیں پڑھنا پڑ رہا؟ وہی سارا ایٹیٹیوڈ، وہی ساری ٹریننگ جو ہم نے باقی ساری دنیا میں اپلائی کی ہے، قرآن کے ساتھ بھی اپلائی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں یہ چیز تو مجھے آٹومیٹکلی آ جائے، یہ بغیر محنت کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ محنت کر رہے ہوں گے، حد سے زیادہ نہیں کرنی، ٹو دا پوائنٹ آف بریکنگ نہیں کرنی، ایسا نہ ہو آپ نے بہت زور لگایا اور آخر میں آپ تھک کے چھوڑ گئے۔ ما انزلنا علیک القرآن، قرآن کی ڈیمانڈز بھی آسان نہیں ہے انسان سے، لیکن کیا ہر ایک انسان سے برابر کی ڈیمانڈ ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کر لو جتنا کر سکتے ہو۔ میرے اور آپ کے تقوی کے لیول کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میری اور آپ کی نمازوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ میں سے چند لوگ رات کو عشاء کے بعد روتے ہوں گے سجدوں میں، ہم میں سے اکثر نہیں رو سکتے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کا۔ آپ ہو سکتا ہے فی الحال اس سٹیج پہ ہیں جہاں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار نہیں پڑھا جاتا ہے ایک عام انسان سے، اور آپ رکوع سے واپس آ جاتے ہیں۔ That's okay۔ ہم سب ویسی نمازیں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جہاں 4-5 دوست کزنز اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں اور نمازیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر بچپن میں ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہوتا نا ایسا انسان جو کھڑے ہو کے ڈانٹ دیتا کہ ایسے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا خوف کرو، نماز مکروہ ہو گئی ہے، بچے ہیں، بچوں کو پڑھنے دیتے ہیں جیسے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہاں کسی نے روک دیا ہوتا آج ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے رہے ہوتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہنسنے بولنے کی اجازت ہے۔ میں عربی سیکھ رہی ہوں اور ہمارے استاد جو ہیں وہ فنی ہیں اور بیچ میں جوکس کریک کرتے رہتے ہیں، میں کبھی سیکھ رہی ہوں، ظاہر ہے ہیڈ فونز لگائے ہوئے، باقی سب کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے، کوئی آگے پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے کون ہنستا ہے؟ تو ہمارا کانسیپٹ بڑا دین کا مطلب ہے اتنا زیادہ سخت چہرہ، اسمائل نہیں کر سکتے اب آپ۔ ہماری طرف دین کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ جتنا زیادہ دین میں آتے جائیں گے اتنے زیادہ دنیا سے کٹتے جائیں گے۔ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے، دوستوں میں بیٹھ نہیں سکتے، کچھ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہر وقت ایک غصے کا فیس بنا کے رکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مسکرایا دنیا پہ؟ قرآن زندگی مشکل کرنے نہیں آیا، اور فرما کون رہا ہے قرآن بھیجنے والا۔ مقصد یہ نہیں تھا، نہیں ہم نے قرآن تم پہ تمہاری زندگی مشکل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ میں سے جس کی زندگی قرآن پاک کی وجہ سے آج تھوڑی سی مشکل میں ہے یا زیادہ مشکل میں ہے، I know exactly why I am reading this ayah today۔ آپ نے ایک پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، دوسرے 3-4، اور ہر جگہ پہ بریکنگ پوائنٹ آ رہا ہے کہ چھوڑ دیں، نہیں ریسٹ کر لیں۔ تھک جاتے ہیں تو ریسٹ کرتے ہیں، ہار نہیں مان جاتے۔ 1-2 دن کا بریک دے دیں، 1 ہفتے کا بریک چاہیے دے لیں، دین اسٹارٹ اگین۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے روب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ سبحان ربی اللہ، کیا اعلیٰ دنیا بنائی ہے یا اللہ۔
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کسی دھوکے میں نہ رہے ہم میں سے کوئی انسان. کوئی عام کلام نہیں ہے، دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس نے پیدا کیا ہے زمینوں و آسمان کو، زمین کو اور بلند ترین آسمان کو. الرحمن، بڑا محبت کرنے والا ہے وہ. الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں ایک ہی کہانی بار بار آ رہی ہے، ایک ہی کانسیپٹ بار بار آ رہا ہے. قیامت کا دن بار بار سکھایا، سمجھایا، دکھایا جا رہا ہے. استاد کا کام ہوتا ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ کو بات سمجھ نہ آ جائے تب تک چھوڑا نہ جائے وہ کانسیپٹ. بار بار ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن استاد میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک دن میں 8 کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے استادوں کا فرق، ان کے مزاجوں کا فرق. الرحمن نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانے والا ٹیچر بڑا پیارا ہے، بڑی محبت سے سکھایا اس نے. بہترین استاد نے بہترین شاگرد کو قرآن سکھانے میں 23 سال لیے، 23 ایئرز. ہم نے اپنے آپ کو کیا ٹارگٹ دیا ہوا ہے؟ 1 سال میں حفظ مکمل کرنا. ناظرہ مکمل نہ ہو تو اٹس اے بگ پرابلم ان آور ہومز. کوئی بات نہیں، روزانہ 2 آیات پڑھ رہے ہیں، کنسسٹنسی مینٹین کرنی ہے. 2 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. 23 سال لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھانے میں. ہمیں کس بات کی جلدی ہے؟ ہم نے کیوں اپنے آپ پہ بوجھ خود ڈال لیا، خود بنا لیا بوجھ قرآن کو؟ الرحمن نے اتارا ہے یہ. الرحمن نے دنیا بنائی ہے. الرحمن خلق الانسان. بڑی محبتوں سے پیدا کیے گئے ہیں آپ. اس محبتوں والے نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اس دنیا پہ. باقی سارے لوگوں کی طرف سے مشقت تو الگ بات ہے، وہ قرآن کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی مشکل نہیں ہونے دے گا، آپ کے کندھوں پہ بوجھ نہیں پڑنے دے گا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا کچھ ہمارے گمان تھے قرآن کے بارے میں. کائنات کا رب کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. قرآن پاک اٹسیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تاکہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیا جائے، تاکہ کسی اور سمت نہ لے جایا جائے. الرحمن بڑی محبتوں والے نے علی العرش استویٰ، جو عرش عظیم پر قائم ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کی ملکیت ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. وما بینہما، اور جو ان سب کے درمیان ہے. قرآن اور قرآن بھیجنے والا دونوں کی عظمت سمجھنی ہوگی. وہی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن بھیجنے والا الرحمن ہے، وہ جس کی بادشاہی چلتی ہے زمینوں آسمان پہ، جو کچھ ان سب کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کی گہرائیوں میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ کوئی بات اونچی آواز سے کہیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو ہر چیز کا پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جا کے کسی سے نہیں کہا کہ میں تھک رہی ہوں، Now I can't do it anymore. میں نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ قرآن پاک ایک بار مکمل کرنا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا. حفظ کرنا چاہ رہی تھی سورہ یاسین، نہیں ہو رہی. کسی کو نہیں بتایا آپ نے، اس نے سن لیا. وہ جو 7ویں آسمان کے اوپر عرش بنی پہ ہے، وہ جو آپ کی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے زیادہ قریب ہے. سورہ حدید کی چوتھی آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش. اس نے زمین و آسمان بنائے، پھر وہ عرش بنی پہ استوا ہوا. وہی آیا کہتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. فاصلہ، بلندی، مقام، مرتبہ، شان بہت اونچی، ساتھ بہت قریب کا، ہر لمحے کا. حبل الورید، یہ رگے جاں کو کہتے ہیں جو بہت قریب ترین ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تم سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات سے ڈر گئے ہو، تمہیں کوئی خوف لاحق ہے، تھک گئے ہو، ہار مان رہے ہو، اور اسے پتہ نہ چلے، وہاں 7ویں آسمان پہ بیٹھے. ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت پہ، ایک ایک مشکل پہ، ایک ایک پریشانی پہ دھیان ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کا دل آج کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے؟ آپ کو کیا چاہیے زندگی میں؟ آج کس چیز کے خوف میں ہیں آپ؟ کس سے ڈر گئے ہیں؟ کس کے روب میں آپ سے آپریٹ نہیں کیا جا رہا؟ کس کے روب میں آپ سے چلا نہیں جا رہا زندگی میں؟ کس کو راضی کرنے میں خود کو ہلکان کیا ہوا ہے، اور لوگ بھی راضی نہیں ہو رہے، نہ خدا مل رہے، بس کہیں پھنسے ہوئے. وہ جانتا ہے، عرش بری پہ ہے، پر آپ کے دل کا خیال اس کو پہنچ جاتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے ہر لمحہ. مسلمان تو کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں. آج کل بڑا ٹرینڈ ہے نا اس واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ سب کو یہ دکھانا ہے ہاؤ لونلی، پین ان ڈپریشن اینڈ انگزائٹی آئی ایم. کتنے زیادہ دکھی ہیں ہم. اس بات کا کمپٹیشن چل رہا ہے آن لائن. یا اس بات کا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کون زیادہ دکھی ہے، یا اس بات کا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کون تانے زیادہ مار سکتا ہے. اچھے اچھے اقوال زریں اٹھائیں گے
اور آپ نے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں صرف تانا مارنے کے لیے لوگوں کو، تو وہ نہیں چلے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. مسلمان تانا نہیں مار سکتا. بہت بڑی تباہی ہے ہر تانا مارنے والے، ہر ملامت کرنے والے کے لیے. خاص طور پہ ہم لڑکیوں کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. ہماری عادت ہے، ہماری آئی تھنک انیٹ کوالٹی ہے یہ، ہمیں تانا مارنا آتا ہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایز اے ٹیچر، ایز اے فرینڈ، ایز اے چائلڈ، ایز اے پیرنٹ. ہمیں ایسا لگتا ہے اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نہیں اجازت دیتے تانا مارنے کی. پیار سے بات ہوگی، جس بھی انسان سے بات ہوگی پیار کر. الرحمن علمہ البیان، الرحمن نے بات کرنا سکھایا، بات محبت سے ہوگی. جس نے بات کرنا سکھایا ہے، ہو سکتا ہے سکھایا صرف اس لیے کہ آپ میری محبت باقی سب تک پہنچا دو. کیسے پہنچے گی؟ قرآن کے ذریعے پہنچے گی. 4 آیات سورہ الرحمن کی آپ کی پوری زندگی کا کرکس ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن بھیج کے اس نے آپ کو اپنی محبت کی دلیل دے دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں محبت کم پڑ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جس سے آپ جا کے بات کر سکیں. آپ مر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے اندر کا ابال باہر لانے کے لیے، اور کوئی نہیں ہے لوگ سننے کے لیے، سمجھے گا کوئی نہیں. یا بات ایسی ہے جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے، وہ ہے اس سے کی جا سکتی ہے. آپ نے بات کر دی، سامنے سے جواب کیسے آئے گا؟ قرآن کے ذریعے آئے گا. آپ کے لیے اترا ہے یہ، تاکہ آپ کو محبت کی کمی نہ ہو کبھی زندگی میں. الرحمن خلق الانسان، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو کہیں پستیوں میں گرایا ہوا ہے، اس نے محبت کرنے والے نے محبت سے بنایا آپ کو. الرحمن علمہ البیان. اس دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف زبان نے پہنچائی ہے. مار تو ہم نے گنے چنی دفعہ کھائی ہوگی زندگی میں. زبان سے تو ہر روز ایک دوسرے کو تانے، ہنسی مذاق میں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسکول والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے ہنسی مذاق میں کسی انسان کی ہستی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. I have seen kids، گھر میں بھی یہی ہے، اسکول میں بھی یہی ہے. کسی بچے کے، لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، بھلے آپ نے مارا اس کو، اور پھر آپ اگر ان پہ یہ کامنٹ کریں گے لڑکی کی طرح رو رہے، تو نہ کریں. حضرت یعقوب سے زیادہ کوئی نہیں رویا دنیا پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں رویا. مسلمان ہو کے ایک مرد کو رونا مننا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رونا تو انسان ہونے کی نشانی ہے، چاہے وہ فزیکل پین ہے، چاہے وہ ایموشنل پین ہے. ایک انسان سے اس کی انسانیت تو نہ چھینے. جب ایک انسان کو انسان ہونے کا حق نہیں دیتے ہم، کیونکہ وہ لڑکا ہے، رو نہیں سکتے آپ. I have heard these comments اپنے گھر پہ، اپنے ارد گرد، اسکول میں بچوں کو. کیوں بھائی؟ کیا آپ نے نہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا رویا کرتے تھے کہ پانی بھر جاتا تھا، زمین گیلی ہو جاتی تھی. گھر اتنا چھوٹا تھا کہ عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے وہاں پہ، وہ گیلی ہو گئی ہے ساری جگہ. یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے کسی انسان میں ہمت جا کے ان کو کہہ سکے کہ مرد روتے نہیں ہیں؟ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ؟ ہندوؤں سے لیا ہے، موویز سے لیا ہے؟ لے لیا، غلطی ہو گئی، نہیں پتا تھا، پھینک دیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ آخری بار کب روئے تھے، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. دل سخت ہو جائیں گے، ورنہ دل سخت ہوتے ہیں تو پھر بڑے ہوتے ہیں. پھر روڈ پہ آپ کو ذرا سا رکشہ ٹکرانے پہ، ذرا سا کوئی کراس مار کے چلا گیا، گالیاں پڑ رہی ہیں. خاص طور پر رمضان میں زیادہ جھگڑے ہیں. رونے نہیں دیں گے تو گھروں میں آ کے یہ بچے تھپڑ لگائیں گے. پھر ان کے پاس ان کے ایموشن کو ایکسپریس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جائے گا، ابیوز، وائلنس. چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے گالی دے کے کرنا ہے، چاہے ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے. وہ اب بھی ہو رہا ہے. ابھی آپ کا ہاتھ صرف اس پہ اٹھ رہا ہے جس پہ آپ کا بس چلتا ہے. وہ آپ کے دوست، آپ سے چھوٹے بہن بھائی. پھر اس وقت بھی آپ کا ہاتھ اسی پہ اٹھے گا جس پہ آپ کا بس چلے گا، جو ہوگی آپ کی بیوی، آپ کے بچے. دکان پہ، بزنس میں آپ کا ہاتھ اسی پہ اٹھے گا، زبان اسی کے لیے گندی نکلے گی جس پہ آپ کا بس چلتا ہے، آپ کے اندر کام کرنے والے لوگ. باس کو تو گالی نہیں پڑتی کبھی، اس کو تو تھپڑ نہیں مارتا کوئی. سپریس جب کرتے ہیں آپ اپنے ایموشن، تو وہ سالوں بعد نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. آج کے بعد ہم میں سے کم از کم کوئی مسلمان تو نہ بولے ہماری ہسٹری کیا سکھا رہی ہے ہمیں، اور ہم رونے کو معیوب بنا لیں. لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر میں کام کرنے کو معیوب بنا لیں. یہ لڑکیوں کے کام ہے جھاڑو کیوں اٹھا لیا، لڑکیوں کے کام ہے کچن میں کیوں چلے گئے، لڑکیوں کے کام ہے پانی کیوں اٹھا کے خود پی لیا. اپنا کام خود نہیں کر رہے.
کم از کم انسان کے اندر اتنی سیلف ریسپیکٹ ہو کہ وہ اپنا آپ کسی اور پہ بوجھ نہ بننے دے. آپ سے کوئی کام اپنے چھوٹے چھوٹے کہنا شروع کرے, یو ول لوز ریسپیکٹ فار دیٹ پرسن. آپ اس کی عزت کھو دیں گے, کام کرتے رہیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا عزت کھو چکی آپ کی کسی اور کے دل میں, کیونکہ آپ ایک ڈگنیفائڈ انسان نہیں ہیں, کیونکہ آپ اپنا کام خود نہیں کرتے. It goes for both, بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے, میرے لیے. It's a reminder always, ہم سب a work in progress ہیں, روز غلطی کرتے ہیں, روز سیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. زندگی میں تھک جائیں, ہار جائیں, اور کسی کو سمجھانا ہونا کہ ہاں یہ پہلے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تب بھی سنبھال لیا تھا ان پیغمبر کو بھی اور ان کے حالات کو بھی, اس انسان کو بھی. آپ کو بھی سنبھال لیں گے, آپ کو بھی دلاسا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھا لیا ہمیں. اس سے پہلے پری کرسر ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے. ہم نے کیا سوچا تھا قرآن ہم سے کیا کہتا ہوگا, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. قرآن کیا کر رہا ہے, بٹھا بٹھا, وہ ہے بالکل ہے حصہ قرآن کا, بڑا تھوڑا حصہ ہے, 30% ہے یا اس سے بھی کم, اس سے بھی بہت کم. باقی کا قرآن کیا کر رہا ہے, دل تیار کر رہا ہے بات ماننے کے لیے. پھر جب حکم آتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, اور آپ جب شراب حرام ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے, جنہوں نے پی بھی لی تھی, اسلام کا حکم ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو ہو گیا ہو گیا, جو پی چکے تھے انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے کیا کر دی. اس لیول پہ تیاری ہوتی ہے کسی انسان کی, اس لیول پہ تیار قرآن کرتا ہے محبت سے, کیونکہ قرآن اتارا محبت والے نے. اللہ کرے قرآن کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کبھی محبت کی کمی نہ ہو. ہم مارے نہ پھریں کسی انسان کے پیچھے, ہم خود کو خوار نہ کریں کسی دوسرے انسان کے خوف کے لیے. لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا, آج کی ہماری لاسٹ آیا. اللہ, اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کہیں اور ڈھونڈنی بھی نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی, اس کے خوبصورت ترین نام ہیں. ہر ایک نام اس کا ایک جائے پناہ ہے, ہر ایک نام ایک کمفرٹ ہے, ہر ایک نام آپ کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے, ہر ایک نام ایک چھاؤں ہے جو آپ کو دھوپ سے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. وہ سارے نام جو آپ یاد ہیں آپ کو, آپ ڈھونڈیں ان میں چھاؤں کون کون سی ہے, کون سا نام ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمفرٹ ہے, کون سا نام ہے جو آپ کے زخم پہ مرہم رکھے گا. اسی لیے سکھائے ہیں اس نے اپنے نام, اپنی تعظیم, اس کے پاس فرشتے بہت ہیں, اپنے نام اس نے آپ کو اس لیے سکھایا تاکہ آپ اسے جان سکیں اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے محبت کے لیے یا کسی اور کے خوف میں مارے نہ پھریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.